العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ باز از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ پچھلے جمعے کو ہم نے شہدائے احد کے حوالے سے دو مسلسل جمعوں پر ان کا ذکر کیا اور بڑے اختصار کے ساتھ کیا وقت کی قلت کی وجہ سے، ورنہ وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا مقام وراء الورا ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جنت آپ کی ہے اور آپ کی سرداری ہے، آپ کے بیٹوں کی سرداری ہے، الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس کے باوجود آپ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قبر پر حاضر ہوئیں اور آپ نے مٹی اٹھائی، قبر کے اوپر سے مٹی اٹھا کر آپ نے اس کو تسبیح بنایا اور پھر اس مٹی کی جو تسبیح تھی آپ اس کو پڑھا کرتی تھیں کہ یہ وہ مٹی ہے جو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک سے میں نے اٹھائی ہے۔ اور بڑے اہتمام کے ساتھ آپ شہدائے احد کے جو قبریں ہیں ان پر آپ حاضری دیا کرتی تھیں۔ ان ہستیوں کا مقام وراء الورا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نموس کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دفن کیا شہدائے احد کو تو فرمایا کہ جو قرآن پاک خوبصورت پڑھتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو پہلے رکھو، اس کے بعد جس کی آواز اچھی ہے، تلفظ اچھا ہے، قرآن کا قاری اچھا ہے، تو فرمایا اس ترتیب کے ساتھ ایک قبر میں 2 4 5 10 صحابہ کو دفن کیا گیا ایک ہی قبر میں۔ تو سرکار نے یہ امت کو تعلیم دی کہ وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، قرآن کا علم ہوتا ہے، وہ صرف دنیا کے اندر ہی امام نہیں ہوتے، وہ دنیا کے جانے کے بعد بھی وہ امام ہوتے ہیں۔ آج اس کے گزرے دور میں سب سے زیادہ اگر کسی کو حقیر سمجھا جاتا ہے تو جس بندے کا کوئی کام نہ ہو تو وہ گال نکالنا چاہے تو ایک پولیس والے اور ایک مولوی، یہ دو طبقے ایسے ہیں کہ جس کو کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا ہوگا ان دو طبقوں کے ساتھ تو وہ بھی اپنا وظیفہ سمجھ کے ان دو ایسے بندے ہیں کہ جن کو خواہ مخواہ وہ گال نکالتا ہے، ایک پولیس والے اور ایک مولوی حضرات۔ اور میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، میرا ٹائم بہت تھوڑا ہے، لیکن ایک بات یہ دل کی تختی پہ لکھ لے۔ امام نووی، علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر چاہے وہ حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، عالم ہے، ناظرہ خان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مسجد کا امام ہے
تو جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، دشمنی کرتے ہیں، تو امام نووی نے لکھا ہے کہ ایسا بندہ جب دنیا سے چلا جائے، اس کو قبر کے اندر جب لوگ دفن کر دیتے ہیں گھر والے، تو آپ کہتے ہیں میرا دعویٰ ہے آپ ایسے بندے کی قبر کو دوبارہ کھود کے دیکھ لینا کہ گھر والوں نے اس کا منہ قبلے کی طرف کیا تھا، لیکن علماء کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے سے پھر چکا ہوتا ہے۔ آپ قبر کشائی کر کے پریکٹیکل آرام فرماتے ہیں میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے، کبھی ایسے بندے کو آپ جب دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر کو کھود کے دیکھیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کئی نال چنگا نہ کرو تو مندے دی بھی لوڑ کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ مقصد میں اپنی بات نہیں کر رہا، بندہ اپنے امام مسجد کو روپے 10 نہ دے سکے تو باتیں جناب 10,000 کرے، اس کا مقصد ہی نہیں بنتا، یعنی کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ نماز نہیں پڑھا رہا، اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا، اس کے اندر شرعی عیب ہے، پھر تو بتاؤ، لیکن اب کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ یقین مانیں کہ خواہ مخواہ باتوں پہ علماء فلانے نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ کیا، بھائی مجھ سے اور آپ سے کسی کے بارے میں حساب نہیں ہوگا، ہم سے اپنا حساب ہوگا۔ قبر میں 3 سوال ہیں، قیامت کے دن 5 سوال ہیں، 8 سوال آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جواب کیا ہے، ہم نے کیا دینا ہے۔ دے گا وہی جس کو اللہ توفیق دے گا، وہ سوال نہیں ان کا تھا یاد کر رہی ہے شاید جواب آ وہی نہ، کیا خیال ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اب ظاہراً تو یہ حدیث آپ نے سینکڑوں بار سنی، اس کو آپ نے سنا، اس عنوان کو آپ نے سنا، لیکن ہم سال میں 1 مرتبہ اس عنوان کو ضرور لے کے آتے ہیں کہ شاید کوئی بندہ جو بھولا ہوا سبق ہو اس کو شاید یاد آ جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے، باقی آپ کے سامنے کوئی علم شو کرنا، کوئی یہ ظاہر کرنا کہ میں بڑا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں ہی جو میرے پاس ابھی ٹائم رہ گیا ہے اس کے اندر میں گفتگو کروں گا، آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے کہ انسان کی نیت پر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے کام کریں، لیکن اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے، یا اللہ میں حب الحزن سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمیشہ یہ دعا مانگتے ہیں، یہ چیز ہے کیا جس سے آپ پناہ مانگتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جو ریاکاری اور دکھلاوا کرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ میں محمد اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ اس جہنم کی جو وادی ہے ریاکاروں کے لیے، دکھلاوا کرنے والے لوگوں کے لیے، میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس دور میں آپ دیکھیں، آپ اس دور میں دیکھیں کہ دکھلاوا اور ریاکاری کہاں نہیں ہو رہا۔ معاشرے میں فوتگی ہو جائے، وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں جن کو بچوں نے روٹی نہیں دی ہوتی، جن کو دوائی تک پوچھا نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں جی کل کرانا، جی بھائی کیوں کرانا؟ کوئی اللہ کا حکم ہے؟ کوئی نبی پاک فرمایا کہ کل کرو؟ نہیں، اساں بلادری رہنا، اساں نک رکھنی ہے، تو لہٰذا اگر کل نہ کرایا، 5-7 دیگا نہ بلائی منگا کر لوگوں کھوایا تو اکثر نہیں جا رہا تھا کوئی اس پیو مر گیا، کچھ کیتا ہی کوئی، یعنی کہ مریا وہ بندہ جڑا بھوکا مر گیا ہے جی۔ وہ کوئی بندہ بیمار ہو گیا نا اسپتال میں، تو ایک بندہ پوچھنے کے لیے آیا تو دائیں طرف کیلے آ کے رکھ دیے، بائیں طرف آ کے جوس رکھ دیا، ادھر جناب وہ فروٹ رکھ دیا۔ اس نے کہا جب میں کھانے کے قابل تھا کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کھانا تو ہے کوئی نہیں، چلو جی نمبو تو نماز کے فلانا آیا جناب تک کو 2 ڈبے جوس سے لایا، 1 درجن کیلے لایا، 5 کلو سیب لایا۔ او بھائی جب یہ بندہ کھانے کے قابل ہوتا ہے نا تو اس کو اس وقت کھلایا کرو، جب زندہ ہوتا ہے تو پوچھا کرو بھائی کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے، جب مرتا ہے پھر پوچھتے ہو کیسے مرا ہے، اس کو ہوا کیا ہے۔ تو ہر بندہ ریاکاری، دکھلاوا اور منافقت، ہر بندہ، تو اس سے بچو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا، فرمایا کہ میں نے تجھے مال دیا، بتا کہ تو نے میری رضا کی خاطر کیا کام کیا۔
وہ عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کی خاطر اپنا پیسہ اپنا مال تیرے راستے پہ خرچ کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا یہ ارادہ نہیں تھا، تیری نیت یہ تھی کہ میں پیسہ خرچ کروں گا تو لوگ کہیں گے چودھری صاحب نے، راجہ صاحب نے، حاجی صاحب نے، نمازی صاحب نے بڑا پیسہ دیا ہے، تو لوگوں نے تجھے دنیا میں کہہ دیا ہے، دکھلاوے کے لیے تو نے پیسہ خرچ کیا تھا، آج میری آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو کہ اس سخی کو پکڑو اور پکڑ کے جہنم کے در داخل کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ شہید کے مخاطب ہوگا، فرمائے گا بتا میں نے بڑا احسان کیا تیرے اوپر، تو نے میری رضا کی خاطر کیا کیا؟ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر میں نے جہاد کیا، میں نے اپنی جان قربان کر دی، خون کے آخری قطرے تک تیرے راستے میں میں نے بہا دیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت یہ تھی کہ میں شہید ہو جاؤں گا، لوگ مجھے شہید کہیں گے، اور لوگوں نے تیری نیت کے مطابق دنیا میں تجھے شہید کہہ دیا۔ آج تیرا میری آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر داخل کرو۔ پھر ایک عالم دین کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے علم دیا، بتا میری رضا کی خاطر تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی لوگ تیرے فرما بردار بن جائیں، تیرے محبوب کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تیرا یہ ارادہ تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، اس کے بعد علم بڑا ہے، تیری بلے بلے ہو جائے، تو وہ دنیا کے اندر بلے بلے ہو گئی تھی، آج آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرشتوں اس کو بھی پکڑو اور دوزخ کے اندر داخل کر دو۔ اب یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اب سرکار کے فرمان پہ آپ غور کریں، ایک شہید ہے، ایک عالم ہے، ایک سخی ہے، انہوں نے کتنے بڑے کام کیے، لیکن آج جنت میں نہیں جا رہے، آج جہنم میں جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ نیت صاف نہیں تھی، یہ گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا نیت صاف منزل آسان، یہ ظاہراً تو آپ کو جملہ نظر آتا ہے، لیکن یہ لکھنے والے نے بڑی گہری بات لکھی ہے کہ نیت صاف منزل آسان۔ تو جن لوگوں کی نیتیں صاف ہوتی ہیں، جن لوگوں کا اندر اخلاص ہوتا ہے، وہ بڑے سے بڑا کام شروع کر دیں، اللہ غیب سے ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، لیکن جو لوگ ریاکاری دکھلاوا کہ یار لوگ یہ کہیں، اور ہمیشہ ساری زندگی ڈرتے رہے کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آج چالیسویں شادی حالوں میں ہو رہے ہیں، آج چالیسووں پہ باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں، جس طرح ولیمے کی دعوت آتی ہے اسی طرح مرنے والا اس کے چالیسویں کا کارڈ آتا ہے کہ میرے بابے کا میرے دادے کا جناب چالیسواں ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مرنے والے کا چالیسواں کر رہے ہیں یا ولیمہ کر رہے ہیں شادی حالوں میں۔ تو یہ ریاکاری، یہ دکھلاوا، لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر ایک آپ کے محلے کی مسجد ہے، وہاں پہ کوئی کہے کہ چٹائی بچھا دو یا ایک پنکھا لگا دو، تو کہتے ہیں لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ میں نے مسجد میں پنکھا لگا دی ہے، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ میں نے سب بچھا دی ہے۔ آپ دیکھیں، سفر کرنے والے آپ بھی لوگ ہیں، ہم ایسی مساجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں جہاں پنکھوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے خان صاحب، بہادر صاحب، فلانا صاحب، تو نماز پڑھ کے اوپر جب دیکھا تو ویسے پکا چل رہے پتہ نہیں چلتا کہ لکھے آ، تو جیسے سردیاں پکھے آئے رکے ہوں نا، بند ہوں تو پتہ چلتا کہ کیڑا نام لکھے آ۔ جب پوچھا جائے کہ یہ پنکھوں پہ کیوں لکھا ہے بہادر خان، منگا خان، فلانا، تو کہتے ہیں یہ اصال ثواب کے لیے ہم نے لکھا ہے۔ وہ بھائی آپ اور میں نے اصال ثواب کیا ہے، اللہ کی ذات بھی جانتی ہے اور رسول اللہ کی ذات بھی جانتی ہے۔ مولا مشرق کشا سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگ لڑ رہے ہیں اور جنگ کے دوران آپ نے یہ واقعہ اسلامیات میں پڑھا، لیکن آپ نے اور الفاظ کے ساتھ پڑھا ہوگا، میں وہ الفاظ سامنے لے کر نہیں آتا۔ امام الاولیاء
مولا مشرق کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کو آپ نے بچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ آپ چڑھ گئے، آپ سر قلم کرنے لگے تھے کہ اس نے ایسی بےہودہ حرکت کی کہ آپ نے چھوڑ دیا۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے، اے علی، آپ نے پھنسا ہوا شکار چھوڑ دیا، آپ میرا سر قلم کرنے لگے تھے، میرے سینے پہ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا علی کی تلوار جب بھی اٹھی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر اٹھی ہے۔ میں تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر تیرا میں سر کاٹنے لگا تھا کہ تو نے ایسی حرکت کی کہ میرے دل کے اندر انتقام کی آرزو پیدا ہوئی، تو میں نے تلوار کو روک دیا کہ علی اپنے انتقام کے لیے کبھی اس تلوار کو استعمال نہیں کرے گا۔ جب اس یہودی نے آپ کا یہ کردار، آپ کا یہ اخلاق، آپ کا یہ رویہ دیکھا تو کہتا ہے علی باقی بات بعد میں ہوگی، مجھے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کے دار اسلام میں داخل فرما لو۔ اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ ہم لوگ ذاتی انتقام کے لیے، ہمارا ذاتی طور پہ کسی کے ساتھ معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار ہم اس سے انتقام لیں گے، جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس بندے کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ حالانکہ یہ مولا مشرق کشا کا، یہ آپ کا کردار، یہ آپ کی سیرت۔ مولا مشرق کشا نے ایک نمازی کو دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سورہ توبہ کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں نمازی نماز پڑھ رہا تھا اور بڑی تیز تیز نماز پڑھ رہا تھا۔ جس طرح کئی نمازی نہیں پڑھتے، ہاتھ ایسے کیے پھر باندھے پھر نال ہی، اور جس طرح ککڑ دانے نہیں چگدا اس طرح۔ تو سرکار نے فرمایا یہ نماز قیامت کے دن نمازی کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ فرمایا صحابہ بتاؤ سب سے بڑا چور کون ہے؟ آج کی اللہ کے محبوب ہمارے نزدیک تو چور وہ ہے جو کسی کا سامان چوری کر لے، پیسے چوری کر لے، سونا چاندی چوری کر لے۔ فرمایا نہیں، سب سے بڑا چور وہ نمازی ہے جو نماز کے اندر ڈاکہ مارتا ہے۔ آج کی اللہ کے محبوب نمازی نماز کے اندر ڈاکہ۔ فرمایا ایک سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ سیدھا بیٹھنا جس کو آپ جلسہ کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ لوگ پہلا سجدہ کر دے نہ تھئی تو ہلکا جا سر پچھا چاہ کنا وہ تو ٹھک دعا مار دیتا، تو پھر لوڑ کیڑ گئی سر چان دی اوتھے 6 واری آ چھڑوا سبحان ربی الاعلی، اے تکلف ہی کیتا نہ پچھا آئیو نہ اوتھے ہی ہو درمیان راہ کہیں جی 6 واری آکھ دیو یار سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ واجب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ ابھی رکوع سے ہلکا سر چایا نا تو نال ہی تھلا۔ او بھائی یہ سجدہ جب آپ کا رہ جاتا ہے واجب تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز کی وہ چوری ہے جو مولا علی نے دیکھا تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے درہ اٹھایا، فرمایا پڑھ نماز دوبارہ۔ تو ان مولا علی کھڑے سن یہ بندہ سوٹا چاہے اور لازمی گل ہے علی پاک کھڑے ہون، اس بڑے تسلی نال نماز پڑھی، آرام نال ثنا سورہ فاتحہ نال سورت ملائی۔ جب ساری پڑھ چکا نا تو مولا علی نے فرمایا بتا نوجوان وہ پہلے والی نماز اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ تو ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے اگر محسوس نہ کرو تو پہلے والی اچھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ پہلے تو نے جلدی نماز پڑھی ہے، اب تو نے بڑی آرام اطمینان کے ساتھ پڑھی ہے۔ عرض کرتا ہے علی پاک پہلے جو پڑھی تھی اللہ کی رضا کی خاطر پڑھی تھی، اب جو پڑھی ہے آپ کے ڈر کی وجہ سے پڑھی ہے، تو اسے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے والی زیادہ اچھی ہے۔ تو کام وہ ہے جو اللہ رسول کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا اور لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے، ایک درخت کی عبادت کرتے تھے۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے کلاڑا اٹھا لیا، اس نے کہا کہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، میں درخت کو کاٹ دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں تاکہ نہ درخت رہے گا اور نہ لوگ اس کی پوجا کریں گے۔ تو شیطان انسانی شکل میں اس کو راستے میں ملا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ایک درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، لوگ شرک کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیج دیتا، تو نے لازمی کاٹنا ہے۔
اگر اس درخت کو کاٹ دے گا اور لوگ کسی اور درخت کی پوجا شروع کر دیں گے. اچھا کیا کروں؟ اس نے کہا جی کہ آپ جا کے واپس چلے جائیں اور آپ کے سرانے آپ کو روزانہ 2 دینار 2 اشرفیاں ملیں گی. ہاتھ پائی ہو گئی تو شیطان کو اس اللہ والے نے زمین پہ گرا دیا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب پہلے دن وہ رات اٹھا نا اس کو 2 اشرفیاں ملی تکیے کے نیچے, دوسرے دن بھی ملی, جب تیسرے دن کوئی چیز نہیں ملی پھر کلاڑا اٹھایا پھر چل پڑا کہ آج میں درخت کو کاٹتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پھر گیا اور شیطان پھر انسانی شکل میں آیا, ہاتھ پائی ہوئی, زور آزمائی, پنجہ آزمائی ہوئی, آج یہ اللہ والا زمین پہ پڑا تھا اور شیطان اوپر تھا. اور حیرانگی کے ساتھ پوچھتا ہے یار کیا وجہ ہے؟ 2 دن پہلے زور آزمائی کی ہے, میں جیت گیا تھا اور تو ہار گیا تھا, آج تو جیت گیا اور میں ہار گیا ہوں اور 2 دنوں کا صرف وقفہ ہے. اور شیطان نے کہا سن, جب اس دن تو آیا تھا نا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر آیا تھا, آج تو اللہ رسول کی رضا کی خاطر نہیں آیا, آج تو 2 اشرفیوں کی خاطر آیا ہے. اس وجہ سے یہ رزلٹ جو ہے کہ سارے کا سارا چینج ہو گیا. میں پہلے اپنی بات کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں فوتگی ہو جائے, ہم امیروں کے جنازے پڑھتے ہیں, غریبوں کے ہم پڑھتے نہیں ہیں. اگر ہم جنازہ پڑھیں بھی, جنازہ پڑھنے کے بعد جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو ہاتھ ملانا ہم فرض سمجھتے ہیں. اللہ کی دسو یار ایک بندے دی ماں مر گئی ہے, ایک بندے دا پیو مر گیا, یار تسی لوگ اسے اپنے ہاتھاں نال دفن کرون دیو, مہربانی کرو. جنازہ پڑھ لیتا اللہ رسول کی رضا کی خاطر. آپ جب بھی کوئی کام کرو اللہ رسول کی رضا کی خاطر آپ کام کرو. اب وہ بیچارہ ان لوگوں کو کہہ بھی نہیں سکتا یار میری جان چھوڑو کہ میں اپنی والدہ قبر خود ہتھاں نال لاواں یار, میں اپنے پیو ہتھاں نال لاواں یار. اور بھائی افسوس بعد میں کر لینا, یہ چھوڑیں حاضری, آپ کی لگ گئی ہے حاضری, یہاں نہیں وہاں حاضری لگنی چاہیے. مجھے بتاؤ اگر کسی کا جنازہ 5000 بندے بھی آ جائیں, آئیں سارے دکھلاوے کے لیے, مجھے ایمان سے بتاؤ کیا ان لوگوں کو یا مرنے والے کو کوئی فائدہ ہے؟ اگر 5 بندے آ جائیں, صرف 5, لیکن آئیں اللہ رسول کی رضا کی خاطر, تو ان کو بھی فائدہ ہے اور مرنے والے کو بھی فائدہ ہے. یہاں اس معاشرے میں جس کا جنازہ بڑا ہو تو لوگ کہتے ہیں تکیے نہیں صفحہ ساڑیاں جناب 13, تکیے نہیں صفحہ بابے رنگیاں 15 صفحہ جناب ہوئیاں. اور بھائی یہ بڑے چھوٹے جنازے ہونے سے اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا جس کے جنازے پہ 3 صفحے ہو جائیں اللہ معاف کر دیتا ہے. حضرت عمر بیٹھے تھے, آج کی اللہ کے محبوب صفحیں بڑی بھی ہوتی ہیں اور چھوٹی بھی ہوتی ہیں, تو آپ اس طرح کرو کہ وضاحت فرماؤ کتنے بندے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. سرکار نے فرمایا جس کے جنازے میں 3 بندے آ جائیں میرا رب معاف کر دیتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوال کو بڑھایا, میں نے عرض کی اللہ کے محبوب کوئی غریب بھی تو اسی نا جی, جس سے 3 بھی نہ آن, تو یا رسول اللہ جس کے 3 نہ آئے. سرکار نے فرمایا عمر وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, جس کے جنازے پہ 2 بندے آ جائیں میرا رب اس مرنے والے کو معاف کر دیتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں سرکار کی رحمت بڑی جوش میں تھی, میں نے سوال بڑھایا نہیں, اگر ایک بار میں پھر کہہ دیتا نا تو مجھے یقین تھا کہ سرکار نے فرما دینا تھا کہ جس کے جنازے پہ 1 آ جائے اللہ معاف کر دے گا. اور 2 تو آنسو نہیں, چلو 4 بندے منجی چانی 4 تو آنسو نہیں نا جی, کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کے جنازوں پہ جایا کریں, پیسے کی وجہ سے کوئی نہیں بندہ آتا اس معاشرے میں, اور یہ آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کئی لوگوں سے میں نے پوچھا بھائی آپ کا جنازہ, کہتے ہیں یار یہ بندے ہمارے جنازوں پہ آتے نہیں ہیں. تو آج یہ دور ایسا ہے کہ آپ کا کوئی بندہ محلے میں کوئی نمازی فوت ہو جاتا ہے تو آپ کا اور میرا حق بنتا ہے اس کے جنازے میں شریک ہونا. یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بار لوگ نہیں صبح شام جا کے 3 دن اسلام میں 100 کا حکم ہے, اور ایک بار آپ ان کے گھر جا کے پوڑی جسے آدھے ہو پنجابی چو, ایک باری جا کر دعا کر سکتے ہو, دوبارہ نہیں. یہاں اس معاشرے میں حال یہ ہے کہ بندہ مر گیا 6 مہینے پہلے, ہوں آ گئی چھوٹی عید یا وڈی عید, لوگ جناب جا کے پھر انہوں نے گھر پوڑی پا دیں, آدھے جناب راجہ صاحب چودھری صاحب سواڑے والو صاحب بڑے اچھے سن جناب,
وہ جناب ساڑا سفر ادھر ہویا، سیویاں کھا دیاں، چاول کھا دے، وہ تو بوتل گلاس پیتا، اس بندے روا کر آپ اللہ دے حوالہ ہے۔ وہ یار زیادتی نہ کرو، اللہ رسول دی گل منو۔ اسلام میں 3 دن سوگ ہے، یہ پہلی عید آئے یہ دوبارہ سوگ نہیں ہے، یہ پھوڑی دوبارہ نہیں ہے، تعزیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اتنی دعا کرنی ہے تو آپ کچھ پڑھ کے اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے لیے دعا کر دو۔ وہ بیچارہ اب نئے کپڑے بھی نہیں پہن رہا، عید کی خوشیاں بھی نہیں کہ یار پھر بندے سارے فوتگی ایسا پھوڑی ایسا آ گئے، وہ تو بیچارہ مجبوراً عید دہاڑا بھی پھوڑی دے باسی جناب، 7 مہینے پہلے بندہ فوت ہویا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ نوشیروان بادشاہ گزرا ہے، اس نے دیکھا ایک باغ تھا اور ایک مالی بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ یہ انار کے درخت ہیں اور ایک انار توڑ کے لاؤ۔ جب انار توڑ کے لایا تو انار بڑا میٹھا تھا، نوشیروان بادشاہ کہنے لگا ایک اور توڑ کے لے آؤ۔ وہ گیا تو دوسرا توڑ کے لے آیا، اس سے بھی زیادہ میٹھا۔ تو نوشیروان جو تھا اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ میں یہ باغ خود خرید لیتا ہوں۔ بادشاہ تھا نا کہ میں خود یہ باغ خرید لیتا ہوں۔ کہنے لگا ایک اور لے آؤ۔ جب وہ تیسرا لے کے آیا انار تو وہ ترش تھا، کڑوا تھا۔ کہنے لگا بھائی کیا وجہ ہے، پہلے 2 انار کھلائے ہیں بڑے میٹھے تھے اور یہ لائے ہو کسی اور درخت سے لائے ہو، کسی اور پیڑ سے لائے ہو؟ اس نے کہا نہیں، درخت بھی وہی ہے، پھل بھی وہی ہے۔ اس نے کہا پھر کڑوا کیسے ہو گیا؟ تو وہ جو مالی تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ پھل جو ہے کڑوا ہو گیا ہے۔ نوشیروان اپنے ارادے سے باز آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اب ایک اور لے آ۔ جب ایک اور لے کے آیا تو وہ پہلے جو 2 کھائے تھے ان سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ پھر سوال کرتا ہے یہ میٹھا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کی نیت کی وجہ سے پھل میٹھا ہو گیا۔ بھائی بڑے بڑے لوگ، آپ میں کسی تنظیم، نہ سیاسی طور پہ نہ مذہبی والے سے میرا کسی تنظیم کے ساتھ تعلق ہے، عقیدہ میرا وہی ہے جو غوث اعظم داتا صاحب اور میر علی شاہ اور خواجہ غریب نواز کا ہے۔ لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ مولانا الیاس قادری صاحب کو آپ لے لیں، یہ تو چنے بیچا کرتے تھے، ایک ریڑھی تھی ان کی، یہ تو بابا ٹافیاں بیچا کرتا تھا۔ لیکن الشام النورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کہا کہ یار سیاسی طور پہ جمعیت علماء پاکستان موجود ہے، ایک مذہبی تنظیم ہماری ہونی چاہیے۔ تنظیموں کے علماء کے آپس میں لاکھ اختلاف ہوتے ہیں، عوام کا کام نہیں ہے ان مسائل میں الجھے، لیکن میں بات جو کر رہا ہوں کہ ان کا کوئی اباؤ اجداد، کوئی پیر دادا، کوئی دربار نہیں تھا۔ اس بندے نے درس شروع کیا، کوئی مسجد میں بیٹھتا نہیں تھا کراچی، یہ جو آپ نے ٹوپیاں پہنی ہے نا مسجد کی، یہ بندہ سامنے رکھ کے درس دیتا تھا کہ سامنے یہ بندے بیٹھے ہیں اور درس شروع تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا ایک نوجوان کہ وہ یار اتنا درد ہے، ٹوپیاں رکھ کے درس دے رہا ہے، کچھ غیرت آ گئی، ایک بندہ بیٹھا، 2 بیٹھے، آج دیکھیں کہ اس بندے کا 100 سے زیادہ ممالک کے اندر پوری دنیا پہ کام جاری ہو ساری ہے۔ آپ علامہ ساکر رضا مصطفی صاحب کو آپ لے لیں کہ ان کے کوئی اباؤ اجداد، کوئی اتنا گدی نشین سسٹم نہیں تھا، لیکن کیا تھا؟ اخلاص تھا۔ ایک بندے نے کام شروع کیا، آج ان کے کتنے شاگرد موجود ہیں یہاں۔ جس بندے نے، چاہے مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، کوئی بھی رفع عامہ کا کام ہے، جس بندے کی نیت صاف ہے اس بندے نے کام شروع کر دیا، آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مہربانی فرماتا ہے کہ وہ کام پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر علماء، ہر بندے کو آپ دیکھ لیں، الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ جو میری حدیث کو سنتا ہے اور میرے فرمان کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، یا اللہ اس ہر بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ یہ سرکار نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ بڑے بڑے علماء، میں کراچی میں دیکھ رہا تھا رمضان شریف میں کہ نیٹ پہ ایک عالم دین، وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتے تھے کہ قیام کی حالت میں جھکے ہوئے تھے، لیکن قرآن کے ساتھ ان کا اتنا عشق تھا کہ آپ یقین مانیں کہ اس عمر میں بھی وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور نماز تراویح خود پڑھا رہے تھے۔ بھائی اپنے نیتیں صاف کرو۔ میں اب آخری 2-4 منٹ ہیں، ہم کسی کو نہیں کہہ رہے، میں جب خود یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی تو نہیں ہو گئے،
میں پہلے مچھاں گھٹ کی سنت ہے عموماً وہ بندے جڑے نویں ہوتے سن تو نیڑا آتے سن تو کچھ کوئی مولوی دوے تو نے جنازہ شنازہ پڑھان لگی ہے یا کوئی نکاح شکاح نا تو دوے عہدہ مارتے سن اور چکر یہ دوے تو نہیں ہیں. یعنی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو 40واں کل جمراتیں کراتا ہے وہ سنی ہے, جو نہیں کراتا وہ دوسرا ہے. اور بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کریں, میں نفی نہیں کر رہا, اصالہ ثواب ہوتا ہے جب آپ کریں اللہ کر دیتا ہے جی, ثواب پہنچ جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ اصالہ ثواب آپ اللہ کے گھر پہ خرچ کریں تو یہ اصالہ ثواب ہے. سب سے زیادہ اصالہ ثواب آپ کے مدارس ویران ہیں. آپ کے مدارس کے جو لوگ ہیں ان کے پاس استاد کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں, ان کے پاس بل جمع کرانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں, طلباء کو کھانا دینے کے لیے موجود نہیں ہے. اور ہم لوگ شادی کارڈ باقاعدہ جس طرح ہوتا ہے اس طرح چھپوا کے 40ویں شادی ہالوں پہ کر کے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں 40ووں پہ. لیکن ہم اپنے مساجد اپنے مدارس پہ 50,000 روپیہ خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ آپ مانیں گے؟ ایک بندہ غریب بیچارہ مر جائے, پہلے وہ اسپتال میں اپنے ماں اپنے باپ کا علاج کراتا ہے, اس کی کھال ڈاکٹر اتار لیتے ہیں, وہ بیچارہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اپنے ماں باپ کے علاج پہ لگا کے جب اس کا ماں یا باپ فوت ہو جاتا ہے اس کو وہ بھول جاتی ہے میت. وہ کہتا ہے اتنی دیگوں کا آرڈر دے دو, اتنا زردے کا آرڈر دے دو, اتنے مہمان آنے ہیں, اس کو میت ہی بھول گئی ہے. اب کل والے دن خرچہ 50,000, چوتھے پہ لاکھ, ہر جمعرات پہ 10-20 ہزار, چیلم پہ پھر 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ. اب اس کو مرنے والا بندہ 10 لاکھ میں پڑ رہا ہے. بھائی اس دور میں ہر بندہ پریشان ہے, میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. اور پہلے لوگ نہیں مانتے تھے, ہوں جو مہنگائی ہوئی ہے تھوڑی انہوں نے مولوی صاحب تھوڑیاں گلاں ٹھیک ہوں, ہوں ساڑیاں گلاں سہارا لایا تھی آئے آتے ساڑھے مولوی صاحب نے نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کریں, لیکن آپ گھر والے پڑھ کے اصالہ ثواب کریں. آپ مدرسے کے 15 طالب علم بلا کے ان کو کھانا کھلا کے دعا کرائیں, وہ اصالہ ثواب ہے. ان کا اصالہ ثواب نہیں ہے کہ بندے سگریٹ لا کے کھڑے تو جناب طالب علم پڑھ رہے تو ان کو کیا دکھ ہے جی. اب میں جنازہ پڑھاؤں گا, ایک رسمی طور پہ میں جنازہ پڑھاؤں گا, بندہ آپ کا مر گیا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے آپ کا بندہ مرا ہے تو بڑا بیٹا جنازہ پڑھائے, بھتیجا پڑھائے, بانجا پڑھائے. جب آپ پڑھائیں گے نا تو آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا, آپ کی آواز آپ کہیں گے اللہ اکبر, آپ کی آواز میں درد ہوگا, آپ پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا, وہ درد ہوگا. تو وہ جو اللہ کی بارگاہ میں صدا جائے گی وہ میری نہیں جائے گی. میں نے ایک ڈیوٹی سمجھ کے چلو یار نمازی کے آتا ہوں چلو پڑھا دیے جی, بات یہ سچی ہے. لیکن آپ پڑھائے کون؟ ہم خود انتظار میں ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب نیت دس سے ہو جی, 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے, ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں. ہمیں خود پڑھنا نہیں آتا, ہم پڑھائیں کیسے؟ ہماری دین سے دوری ہے. تو خدا را آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ کہ انما الاعمال بالنیات, کہ بے شک اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. لیکن مجھے اور آپ کو یہ چاہیے ہم کوئی بھی کام کریں تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, اللہ رسول کی رضا کی خاطر کریں. حضرت خالد بن ولید آپ جنگ لڑ رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنگ کے دوران, آپ سپہ سالار تھے, آپ نے معزول کر دیا, فرمایا خالد ایز ایک سپاہی آپ یہ جنگ لڑیں گے. آپ اسی طرح لڑ رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا ہے خالد بن ولید آپ سپہ سالار تھے تو اسی طرح آپ اپنی جوہر دکھا رہے تھے, اور جب آپ سپاہی تھے پھر بھی اسی طرح لڑ رہے تھے. آپ نے فرمایا جب میں سپہ سالار تھا اللہ رسول کی رضا کی خاطر جنگ لڑ رہا تھا, عمر پاک نے مجھے معزول کر دیا, فرمایا کہ ایز ایک سپاہی آپ لڑیں, تو آج میں جناب ایز ایک سپاہی بھی اللہ رسول کی رضا کی خاطر میں جنگ لڑ رہا ہوں. یہ بات تو کون ہوئی نا کہ بندہ مسجد کا مولوی ہو تو نماز پڑھائے, مسجد کی امامت چھوڑ دے, یا ویسے آگے پیچھے جائے تو نماز ہی نہ پڑھے. پھر مطلب یہ ہے کہ آپ تو پھر اپنا پیشہ بنا کے نماز پڑھا رہے ہو, پھر نماز تو آپ نے پڑھنی نہیں ہے. کیا خیال ہے جی؟ بھائی دیکھیں کام اللہ رسول کی رضا کی خاطر ہے. بھائی اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, فجر کی اذان ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں بڑی پیاری نیند آ رہی ہے, آپ سوئیں, 4:20 پہ جماعت ہوتی ہے, کون جائے مسجد میں جا کے نماز پڑھے؟ یا دن کو ہم سو رہے ہوتے ہیں, ہم کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, رات کو 9-10 پہ جماعت ہوتی ہے, یار 9:30 بھی یہ جائے گی, ہماری نیند نہیں پوری ہوتی. خدا را اپنی نمازوں کی آپ حفاظت کریں,
یہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ سب کا حق برابر ہے۔ لیکن الحمدللہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، جامع مسجد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ریکارڈنگ آپ کی موجود ہے، آپ سن لیں کہ ہم نے ہر اس بندے کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد بھی وفا کی ہے جو اس مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ اور اس ہفتے میں بھی ہمارے نمازی محمد رفیق صاحب ہمارے پاس جمعہ پڑھتے تھے، مسجد کے سامنے رہتے تھے، ان کا وصال ہوا تو کل جمعرات تھی، کل بھی ہم نے دعا کرائی، اور آج جمعہ ہے، آج بھی آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ یار اتنے اللہ تعالیٰ نے نیک بندے بیٹھے، چلو میں گنہگار ہوں، یہ بچے بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، کسی کی ایک آمین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے گا۔ آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ بڑا شکار کرتے ہیں، بڑے نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن آپ محلے کی مساجد چھوڑ کے آتے ہو ہمارے پاس تو ہم آپ کے ساتھ اتنی وفا کر سکتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں تو آپ کے ساتھ مسجد کی وفا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ہماری موجودگی میں دنیا سے پتہ نہیں کس نے پہلے جانا ہے، اگر آپ چلے گئے تو ہماری آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ وفا ہے۔ یہ ہے اس مسجد کی نسبت، یہ ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کی نسبت کہ یہ بندہ زندہ ہو تو اس کے ساتھ بھی وفا کرتے ہیں، یہ بندہ دنیا سے چلا جائے تو مرنے والے کی قبر کے ساتھ بھی وفا کرتے ہیں۔ ورنہ کوئی نہیں پوچھتا مرنے کے بعد، اپنے بھی نہیں پوچھتے، لیکن یہ تسبیح کا دانہ ہوتا ہے، یہ بکھرا ہو اس کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جب ایک تسبیح کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ لوگ انگور خریدتے ہو نا، ہوں آج کل سیزن بھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں انگور مہنگا ہے تو وہ جڑے آنا پھلی وہ جڑے دانے نا وہ سستے، حالانکہ انگور کے دانے ہوتے ہیں نا وہ، کہ انگور کے دانے سستے ہیں، انگور مہنگا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں یار یہ الگ پڑے ہیں تو اس وجہ سے ان کی قیمت گر گئی ہے۔ تو اہل نسبت جو ہے نا الحمدللہ، کبھی غوث پاک کا لنگر چلانے والے، کبھی داتا صاحب کا، کبھی خواجہ غریب نواز کا، یہ اہل نسبت لوگ ہیں۔ تو آپ اس تسبیح کے اندر آ جاؤ تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی آپ کی قیمت بڑھ جائے گی، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ